بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے قرآن پڑھنا سیکھیں۔ تجوید القرآن آسان کورس کے پہلے حصے کی چھٹی کلاس، اور ہر کلاس کا دورانیہ تقریباً 5 منٹ۔ پچھلی کلاس میں ہم نے مزید چند حرف تہجی کے مخارج اور اس کو ادا کرنے کا طریقہ سیکھا تھا، اور آج ہم مزید نئے حرف کے مخارج اور اس کو ادا کرنے کا طریقہ سیکھتے ہیں۔ اس وقت ہمارے سامنے جو حرف ہے وہ ہے ضا۔ ضا کی ایک صفت یہ ہے کہ یہ ہمیشہ موٹا پڑا جائے گا۔ جیسے ہم نے پچھلی کلاس میں دیکھا تھا کہ تقریباً 7 ایسے حرف ہیں جو ہمیشہ قرآن پاک کی تلاوت کے دوران موٹے پڑے جائیں گے، جس میں ضا کا بھی شامل ہوگا۔ اور اس کی ایک صفت یہ ہے کہ 3 ایسے حرف ہیں جو نرمی سے ادا ہوں گے۔ تو یہ تیسرا حرف ہے، جو کہ پہلا حرف ہم نے دیکھا تھا کہ ثا، اس کے بعد رال، اور اس کے بعد یہ غا جو ہے یہ نرمی سے ادا ہوگا، لیکن را اور غا میں فرق کرنے کے لیے اس کو ہمیشہ موٹا ادا کیا جائے گا۔ تو حروف تہجی میں کچھ حرف ایسے ہیں جو مشابہ آواز، ملتے جلتے آواز میں ادا ہوتے ہیں، تو اس کی صحیح ادائیگی، اس کی صفات کو بھی ذہن میں رکھتے ہوئے ہم ادا کریں گے تو وہ حرف صحیح ادا ہوگا۔ تو ضا کا جو مخرج ہے وہ وہی مخرج ہے جو ثا اور ذال کا تھا، کہ زبان کی نوک اوپر کے سامنے والے دانتوں کے جب سرے سے ٹکرائے گی تو ضا ادا ہوگا۔ ضا ضا ضا۔ حروف حلقی 6 حرف ہیں۔ سینے کی جانب جو حصہ ہے حلق کا، وہاں سے 2 حرف ادا ہوں گے، اور جو درمیانی حصہ ہے حلق کا وہ وہاں سے 2 حرف ادا ہوں گے، اور اسی طرح سے منہ کی طرف جو حصہ ہے وہاں سے 2 حرف ادا ہوں گے۔ تو یہ 6 حرف حلقی کہلاتے ہیں۔ تو عین کا جو مخرج ہے وہ گلے کے درمیانی حصے سے ہم اس کو ادا کریں گے۔ عین عین عین۔ غین کا جو مخرج ہے وہ بھی ہمارے سامنے اس وقت گلے کا جو منہ کی جانب جو اوپر کا حصہ ہے وہاں سے ہم غین کو ادا کریں گے۔ حروف حلقی میں اس کا شمار ہے، اور اس کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ یہ غین بھی ہمیشہ موٹا پڑا جائے گا۔ تو ان 7 موٹے پڑھے جانے والے حروف میں غین کا بھی شمار ہے۔ غین غین غین۔ فا کا مخرج جو ہونٹ کا جو تر حصہ ہے، اندرونی حصہ جو ہے، وہاں سے اوپر کے دانت کے سرے جب لگیں گے تو وہاں سے فا ادا ہوگا۔ فا فا فا۔ قاف کا مخرج گلے کا اندرونی حصہ جو تر و نرم حصہ ہوتا ہے، جس کے ساتھ اوپر ایک گوشت کا ٹکڑا جس کو ہم کوا کہتے ہیں، تو یہ حرف اس جگہ سے ادا ہوگا، اور اس کی ایک صفت یہ ہے کہ یہ بھی ہمیشہ موٹا پڑا جائے گا۔ قاف قاف قاف۔ قاف کے مخرج سے تھوڑا سا ہٹ کے آگے کی طرف جب ہم حرف ادا کریں گے تو کاف ادا ہوگا۔ کاف کاف کاف۔ اگلا جو حرف ہے وہ لام ہے، اور لام کو ادا کرنے کے لیے وہی مخرج جو ہم نے را کے لیے دیکھا تھا کہ آسان الفاظ میں، کہ جو ہے وہ زبان کی نوک اوپر کے مسوڑوں سے لگے تو را ادا ہوگا۔ لام کا بھی یہی مخرج ہے کہ جب زبان کی نوک اوپر کے مسوڑوں سے لگے تو لام ادا ہوگا۔ لیکن اس کی تھوڑی سی مزید وضاحت سمجھ لیں کہ
زبان کی جو کروٹ کے آخر سے نوک تک کا جو حصہ ہوتا ہے، جب وہ اوپر ایک ڈاڑھ اور دانتوں کے مسوڑوں سے لگے تو لام ادا ہوتا ہے۔ تو یہ بھی اس کی تھوڑی تفصیلی بات ہے، تو لیکن آسان الفاظ میں ہم نے دیکھا کہ را کا مخرج جو ہے وہ اس میں زبان، ایک مخرج اور بھی دیکھا تھا را کا ہم نے، کہ جو زبان کی کروٹ ہے وہ اوپر کے مسوڑوں سے لگے، اور پھر ہم نے آسان الفاظ میں کہا کہ زبان کی نوک اوپر کے مسوڑوں سے لگے۔ تو اسی طرح سے تھوڑی سی وضاحت لام کے ساتھ بھی ہم نے بتائی ہے، اور ان کی تھوڑی مشق کیجیے گا۔ انشاءاللہ ہم اگلی کلاس میں مزید چند اور جو اہم حرف ہیں اس کو ادا کرنا سیکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔